اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ یہاں تک ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی سورۃ المومنون آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے ایٹریبیوٹس میں سے جو ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن سے ہمیں نصیحت کی ہے ان میں سے چند ایٹریبیوٹس یہاں پہ بھی آئے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کو وہ چیز پہنچاتے ہیں، ما آتا وہ دوسروں کو وہ چیز دیتے ہیں، اور ہر کچھ قربانی دینے کے باوجود ان کے دل جو ہیں اپنے رب کی وجہ سے خوف میں رہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے رب کا حق ادا کر بھی رہے ہیں، ہمارا رب ہمارے جو ہم اعمال کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں قبول بھی کرے گا، کہ کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ایک دن جواب دینا ہے جب ہمیں اپنی جو کچھ نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیت ڈیٹیل میں آئی ہے نا، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو امپورٹنٹ بات قرآن میں 2 سے 3 بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہوتی ہے جو امپورٹنٹ غور طلب بات ہوتی ہے۔ اب جنرلی مومن بننے کے ایٹریبیوٹس، عام آدمی تو مومن بنتا ہے نا، مومن کوئی آسمان سے تو نہیں نا اترتے ایلینز، وہ بھی عام لوگ ہی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں۔ تو ہم جیسے گنہگار جب اللہ کی آیات پڑھے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے پورا ہوگا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم تو دور دور تک ان کے اندر اپنے آپ کو نہیں پاتے۔ ہر کسی کا الگ شاکلہ ہوتا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ پوٹینشل دیا ہے۔ کسی کے شاکلے کے اندر جو ہے بہت عزم ہوتا ہے، بہت ہمت ہوتی ہے، کسی کے شاکلے کے اندر ہے کہ اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ڈفرینسز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں میں بنائے نا، یہ دنیا کو چلانے کے لیے بنائے۔ دیکھو نا دنیا میں جس طریقے سے ہر انسان کے جو پروفیشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ دنیا کے اندر لیبر بھی ہونا چاہیے، دنیا کے اندر انجینئر بھی ہونا چاہیے، دنیا کے اندر ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، کابلر بھی ہونا چاہیے، ہے نا، جوتے سینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ اسی طریقے سے رکھے ہیں کہ وہ اس چیز میں سیٹسفائیڈ ہے، ورنہ کوئی چھوٹا کام کرنے والا آدمی سوچتا ہے یار میں کیوں نہ دکاندار بن جاؤں، یا میں کیوں نہ ریڑھی لگاؤں۔ پھر اگر سارے ریڑھی لگانے والے ہو جائیں تو پھر باقی دنیا کے کام کس طرح چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک پوٹینشل دیا، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس کا پوٹینشل کیا ہے۔ اس پوٹینشل کے اندر جو کچھ ہے وہ مقدر ہے، مطلب یہ کہ ایک انسان کی ذہنی صلاحیت،
اس کی جسمانی صلاحیت، اس کی جو ہے اکنامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اس کا ڈیسٹنڈ ہے آلریڈی، کس گھر میں پیدا ہوگا، کس محلے میں پیدا ہوگا، کس سوسائٹی کے اس پہ اثرات پڑیں گے، اس کی زندگی کتنی ہے، وہ پیدا کس زمین پہ ہوگا، وہ مرے گا کس زمین پہ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں انسان کا کوئی انٹرفیئر اپنا نہیں ہے. کسی کے لیے ذہنی صلاحیت زیادہ ہے، اس سے اس صلاحیت کے حساب سے ہی قیامت کے دن سوال ہوگا. جو بیچارہ 100 میں سے 50 ہی نمبر لے سکتا تھا، دماغ اتنا ہی اس کا تھا، اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ 50 کے حساب سے تیری کیلکولیشن ہوگی. اگر وہ 50 میں سے 40 تک لے پایا تو ہی ہیز اسکورڈ ویری گڈ. ایک بندہ 100 میں سے 100 لے سکتا تھا، وہ کیپیسٹی اللہ نے اس کو دی تھی، اگر وہ 70 بھی لے لے پھر بھی پرسنٹیج میں وہ کم ہے اس سے. تو لہٰذا اب ہر کسی کا جو شاکلہ ہے اس حساب سے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کرے اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. تو پھر یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا کمی رہ گئی، کیا زیادتی ہو گئی. اگر تم سرنڈر کرتے ہو اپنے رب کے آگے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر یہ آپ لوگوں کے جو ہے دل کی تمنائیں اور کاوشیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحمان اور رحیم پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، میں کسی بھی انسان کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جتنی اس کے اندر طاقت ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ ہر چیز بیان کر دے گی. یعنی ہمیں تو پتہ ہی ہے ہم نے کس انسان کو کیسا بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر انسان کا جو ہے نا شاکلہ وہ بھی اس ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی کیپیسٹیز رب العالمین نے اس کو عطا کی تھی. اب اس نے ان کیپیسٹیز کو کتنا دنیا میں استعمال کیا، کس راستے میں استعمال کیا، اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کیا کہ اللہ کے دشمنوں کی رضا کے لیے استعمال کیا کہ دجال اور شیطانوں کے چمچہ بننے کے لیے استعمال کیا، سب لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بتلاتی ہے، بیان کرتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم بالکل نہیں ہوگا. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے ان کسی بھی نفس کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لها عاملون، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ہیں اور ان کے اس کے علاوہ عمل ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ڈیٹیل کے اندر بتا کے اتنی رحمت والی آیت بھی آ گئی وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی بھی جان پہ ہم اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور اب یہ کیپیسٹی جو ہے نا یہ وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے جس نے وہ کیپیسٹی دی ہے. وہ کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہاں یہ نہیں بول سکیں گے کہ یا باری تعالیٰ میرے میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جو کیپیسٹی جس کو جتنی دی تھی وہ سارا کا سارا درج ہے کتاب میں. تو اتنا بڑا جو ہے ریلیکسیشن اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا حساب بھی برابری کے ساتھ نہیں ہوگا. تو تم اپنے بس چلتے اللہ کی رضا میں راضی ہو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم اب قربانیاں دیتے رہو. یہ اوپر جو تمہارے لیے اللہ کے بندوں کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے حساب سے اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کرو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ سابقون آگے نکلنے کی کوشش کرو. یسارعون فی الخیرات، اچھے کاموں میں پہل کرنے کی کوشش کرو. تو باقی اپنے رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرو. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. اصل بات یہ ہے ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی اس کتاب کی کیونکہ ان کے جو دل ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
کس سے غفلت میں پڑے ہیں؟ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے پاس اور آخرت میں جو وہ کتاب ہے نا جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو حق کے ساتھ ہر کسی کا محاسبہ کر دے گی. ایک تو وہ کتاب، دوسری ہر انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں. قیامت کے دن ہر کسی کے اعمال اس کو ایک کتاب کی شکل میں دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اقرا کتابک وکفا بنفسک یومئذ حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. آج اور کسی کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پاس تو آلریڈی کیلکولیشن ساری ہیں، مگر تیرے اوپر بھی حجت پوری ہو جائے، تیرا بھی اپنا کانفیڈنس ہو جائے کہ ہاں یہ جو کرتوت ہیں یہ میں نے اپنے کمائی ہے، یہ میرے اوپر کسی نے تھوپے نہیں ہیں، جھوٹی ایلیگیشنز نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک وہ کتاب اور پھر فرشتے گواہی دینے والے اور ایک کتاب اللہ کے پاس بھی، 3 کاپیاں ہیں، 3 آرڈرز کی کاپیاں پے در پہ. تو اس کے باوجود انسان کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا، جناب میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، اس لیے کیا تھا میں جی پھنس گیا تھا، مجھے تو پھنسایا گیا تھا. کس نے تجھے کتنا پھنسایا وہ سب لکھ کے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے، اس آخرت کے محاسبے کے دن سے غفلت میں ہیں. ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا ان کے جو دل ہیں اللہ کے اس کلام سے غفلت میں ہیں. اور غفلت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں نا وہ اللہ کے بندوں والے اعمال نہیں ہیں جو پیچھے مینشن کیے گئے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے جو دل ہیں بالکل اس کے الٹ ہیں. تو لہٰذا ان کو سمجھ یہ بات نہیں آئے گی. ہم لہا عاملون، کہ یہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، اس لیے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا نا، کسی کو آپ سچائی کی طرف بلانے کی کوشش کرو، ایڈی چوٹی کا زور لگا وہ نہیں مانے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی آپ کے بولنے میں شاید کوئی کمی ہوگی، آپ کھول کے بھی اس کو اگر بیان کرو نا پھر بھی اس کو کچھ پلے پڑے گا نہیں، وہ اپنی دنیا میں مست اور مگن ہوگا. تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں کو سیل کر کے رکھا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ کو کسی سے معاذ اللہ کوئی پارشلٹی نہیں ہے کہ اس کے دل کو سیل کرنا ہے، اس کے دل کو سیل نہیں کرنا ہے. یہ اس لیے سیل کیا ہوتا ہے کہ اس کے کرتوت کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ کی رحمت میں وہ داخل نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ اسلام کی بات سمجھ نہیں پاتا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا، جس کے لیے ہم خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے دل کو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل کو ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ چاہے لڑکھڑاتی زبان سے کچھ بیان کر دو، آپ کی زبان میں اسٹیمرنگ کیوں نہ ہو، تو وہ آپ کی بات کیچ کر لے گا، چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی ڈائی کی شکل میں ایک لفظ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بولو. تو مگر جس کو سمجھنا نہیں ہے ان کی مثال ہے قرآن میں ہی. جب ان کو اللہ کی کسی حکم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان کی روحیں آسمان میں پرواز کر جائیں گی، ان کو موت پڑ، لٹرلی ہم بولیں گے موت پڑ جاتی ہے ان کو اللہ کی بات سن کے. مگر اللہ کے ساتھ اور کوئی لچھے دار باتیں کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، کوئی دنیا پرستی کا لیپ لگاؤ، اس وقت بالکل ایکٹیو ہوں گے. مگر اگر خالی اللہ کے لیے مخلص اپنے رب کی بات کرتے ہیں تو ان کو موت پڑ جاتی ہے. ترجمے میں موت پڑ، میں بریفلی بتا رہا ہوں. محسوس ہوتا ہے کہ ان کی روحیں پرواز کر کے آسمان میں جا رہی ہیں. جب کبھی آپ کسی جہاز میں چڑھے ہو نا، جب جہاز اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، ایک دم دل بیٹھنے لگتا ہے، کچھ گھبراہٹ جیسی ہوتی ہے نا، کیونکہ پریشر ایک دم کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ تو اب یہاں جاتا ہے نا 8 کلومیٹر، اب جس کو راکٹ پہ جانا ہوگا اوپر مون پہ، تو اس کا دل کتنا بیٹھتا ہوگا. ان کو تو سالوں کی پریکٹس کرواتے ہیں پہلے ایسٹروناٹس کو، ہے کہ نہیں؟ تو وہی چیز ہے. اس لیے آپ اپنا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہیے، اور اپنے بس چلتے جو ہو سکتا ہے حق کے بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے، جتنا لا نقل، یہ بھی وہی آ جائے گا کہ کتنی کیپیسٹی تھی آپ کی. حق بیان کرتے رہیے، یہ مت سوچئے کہ یہ مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے. ہاں جب وہ پھر بحثیں کرنے لگ جائے، جب آرگیومنٹ کرنے لگ جائے، جب پھر آپ کے ساتھ وہ الجھنے لگ جائے، آپ کو بھی وہ شیطان کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب غصہ آئے گا تو آرگیومنٹ ہوگا تو آپ کی زبان سے بھی کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی جو ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے. اس وقت پھر وہی ہے نا آیت کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا
ہونن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے تو اصل میں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، اپنے کندھے جھکا جھکا کے عاجزی کے ساتھ توبہ کرتے کرتے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ چھاتی پھلا کے نہیں چلتے ہیں۔ اور جب کوئی جاہل ان کے راستے میں آ جائے قالوا سلاما، اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس کو سلام کہہ کے اگنور کر لیتے ہیں۔ تو حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، اسی حال میں یہ لوگ رہتے ہیں، اپنی غفلت میں رہتے ہیں اور دنیا پرستی میں مگن رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اگر ان کو پرسنلی آ جائے یا ان کی سوسائٹی کے اوپر آ جائے تو ایک دم کیا ہوتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں، ایک دم ان کی وہ ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے اور اللہ اللہ ہی پھر زبان سے نکلتا ہے۔ جب اوپر سے ڈرون گرنے شروع ہوتے ہیں نا ایک بار، پھر بم اور کارپیٹ بمبنگ بھی جب ہوتی ہے، اس کے بعد بھی پھر اللہ، اس وقت والا اللہ اللہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کتنا نکل رہا ہے۔ جس وقت امن تھا، جس وقت آزادی تھی، جس وقت تم اللہ کے راستے میں کچھ کر سکتے تھے، اس وقت دیکھنا ہے کہ تمہارے کیا کرتوت رہے ہیں پچھلے 60-70 سال میں۔ ڈرون گرتے وقت تو پھر فرعون نے بھی اللہ کہا تھا، ڈرون تھوڑی گرا تھا، وہاں تو سمندر مل گیا تھا۔ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب تک ایک انسان پہ چسپا نہ ہو جائے تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مگر ایک بار جب عذاب چسپا ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو ٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اے محمد میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی ذاتوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، بار بار گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے۔ کیا ہوتا ہے اصل میں، جب ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا، اس کے ضمیر کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، اور جتنا وہ اللہ کے قریب ہو اتنا ہی وہ بوجھ اور بڑھتے جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، میں توبہ کروں، میں رب کی بارگاہ میں گر گڑاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے محمد میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تو ہر کوئی گناہ معاف کرتا ہے، چاہے گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ ہو۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ بڑی ریلیکسنگ آیت، مگر تھوڑا سا آگے بھی جانا چاہیے ہمیں نیکسٹ آیت میں۔ اور ان سے کہہ دو کہ اللہ کا عذاب تم پہ ٹوٹنے سے پہلے وَأَنِبُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پہ ٹوٹ پڑے، اس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر عذاب کا مزہ چکھنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد مدد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو متکبر ہوتے ہیں ہر قوم کے، جو ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں، ملاؤہم، قوم کے جو متکبر، اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے، ٹھیک ہے، جن کو نبیوں کی دعوت سے سب سے زیادہ پیٹ درد ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دنیا کے مفاد کے اوپر زد پڑ رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، قوم کے مخلص، اور یہ بنتے ہیں قوم کو بچانے والے کہ یہ جی آ گیا، یہ تمہیں کسی اور راستے پہ لے رہا ہے، اصل تو دین یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ان کو قوم سے کیا لینا دینا ہوتا ہے، وہ اپنی پوزیشنز کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب جو رسول آیا، جو بات یہ کر رہا ہے، اگر یہ بات امپلیمنٹ ہو گئی تو ہماری پوزیشنز تو کوئی رہ نہیں سکتی۔ یہ تو بولتا ہے کہ تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے یہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا دین ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچو بولتا ہے، جن میں جان ان کی اٹکی ہوئی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں بولتے ہیں نا، شیطان جادوگر کی جان طوطے میں ہے، اس طریقے سے ان شیطانوں کی جان ان کے مال اور جائیداد میں ہوتی ہے، اسی کو بولا جا رہا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ موت نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا، میرا یہ اپنا نہیں ہے، میں صبح شام خون پسینہ کر کے اتنے لوگوں کا خون چوسا، اتنوں کی زمین کھائی، اتنوں سے سود کھایا، اور یہ کہتا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، تو موت تو پڑتی تھی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے پھر
تکبریوں میں سے کسی کے اوپر جب اللہ کا عذاب آ جائے نا انڈیویجولی یا پوری کی پوری ان کی ٹیم کے اوپر، اذا ہم یجہرون، ایک دم فریادیں کرنے لگیں گے، ایک دم اللہ اللہ نکلنے لگے گا۔ جہاز میں جب اڑ رہے ہو ٹربولنس تھوڑا سا آ جائے نا، کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ ایک دم سارے اپنے اپنے پرمیشور کو پرانے پر سب بولیں گے یا پرمیشور، یا ایشور، اے مالک، یا اللہ رحم۔ میں ایک دن سفر کہیں کر رہا تھا تو گاڑی میں سارے مست ہیں، قوالی سن رہے ہیں، تو وہ ڈوڈا بدروا روڈ بڑی خطرناک ہے۔ ان دنوں بارشیں وغیرہ ہوئی تھی تو اوپر سے اتنی بڑی چٹان آئی نسیلیں ہماری گاڑی کے اوپر ٹھل کر کے، ان کی قوالیاں اسی وقت بند، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم نکلنے لگا۔ تو وہ سارے ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر اس کھڑکی سے باہر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کھڑکی سے باہر، بیوی وہیں ہے اندر ہی، تو ہسبینڈ باہر ہے، ایک دو تو جام ہی ہو گئے اندر، اب کیا بنے گا؟ ان کی موت جب دیکھ لے انسان تو وہ ایسے ہو گیا کہ میں اب بھاگوں کہ کیا کروں۔ تو اس کے بعد پہنچے یہاں، تو یہاں جو سب سے کمزور بکری تھی نا، جس کی ٹانگیں ہل رہی تھی، وہ ایسے بھی مر جانی تھی آدھے گھنٹے میں، وہ لا کے ذبح کر کے بولتے ہیں اللہ کے راستے میں دے دو جی فدیہ۔ یہ ہمارے اپنے لیے جب گوشت لانے جائیں گے تو سب سے بیسٹ قسم کا ہونا چاہیے، فریش اینڈ وتھ فیٹس، لیئرز آف فیٹس۔ تم اللہ کے راستے میں دینا ہے، وہ ڈھونڈی کہاں سے؟ وہ میں حیران ہوں، وہ ایسی مخلوق انہوں نے لائی کہاں سے؟ تو مرغے کے اللہ کا عذاب سامنے آ جائے، اللہ کا عذاب ایک بار اگر چسپا ہو جائے، اس کے بعد تو پھر اچھے بھلے متکبر لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ یجہرون، فریادیں کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، دنیا میں بھی پھر یہی کچھ ہوتا ہے، جیسے فرعون کو کیا کہا گیا کہ اے فرعون آن کہ اب تو توبہ کر رہا ہے، اب جب تجھے دریا نے غرقاب کر دیا، اب تو تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، میں اب ہاں بچاؤں گا مگر تیرے جسم کو بچاؤں گا قیامت کے دن تک کے لیے، تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی محفوظ کر دوں کہ دیکھ لو یہ فرعون بھی اپنے وقت کا بہت متکبر تھا۔ تو لہٰذا اس کے پاس بھی اپنے حساب سے اس وقت کی سب سے ڈیولپڈ ویپنری تھی اور اب سب سے ڈیولپڈ مین پاور تھی، تو مگر جب اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا تو کہاں کام آیا اس کے کچھ بھی، پھر تو وہ غرق ہو کے رہ گیا۔ تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہ ایجپٹ میں میوزیم میں، لا تجأروا اليوم۔ اور پھر جب یہاں تو دنیا میں کیا ہوا، غرق ہو گیا، دلو دلالم بعیدہ دفع، پھر اگلی پکچر کھل گئی پھر آخرت کی، وہاں بھی یہ گر گڑائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، آج یہاں فریاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، تم اب میری طرف سے مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی جو عذاب ہوتا ہے اس وقت بھی پھر مدد نہیں آتی ہے، پھر پورا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے حق اور عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اور انڈیویجول لائفز میں نا عذاب چل ہی رہا ہوتا ہے ہر کسی کا۔ یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے ہی نہیں جو نظر آئے، یہ سائیکولوجسٹ جھوٹی پیسہ لیتے ہیں، ان سے لوٹ لیتے ہیں ان کو۔ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، کوئی نس دبی نہیں ہوئی ہے، سارا انسان انٹیکٹ ہے ویسا ہی۔ تو یہ دس از ناٹ اے فزیکل پرابلم، یہ روحانی پرابلم ہوتی ہے۔ ایک انسان جس نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، حد درجے کا وہ ناشکرا، اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس نے وہ اپنے لیے سمیٹ کے رکھا، کبھی اپنے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس مفلسوں تک نہیں پہنچایا، کیونکہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوں۔ کہاں ختم ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ نا، جس نے ہر سال 1,80,000 کا آئی فون نیا لینا ہے سوسائٹی کے اندر ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اس کی کہاں ضرورتیں پوری ہوں گی؟ ہے دنیا کی کوئی لمٹ کہ جب آپ کی خواہشیں پوری ہوں؟ ہر چیز کے اوپر ایک اور چیز ہے، ہر ماڈل کے اوپر ایک اور ماڈل ہے، اور وہ ہر مہینے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی پھر ایک کلاس بنا دیتے ہیں، اس کلاس کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں جب پارٹی میں جا رہا ہوں اگر میرے ساتھی کے پاس یہ والا ماڈل ہوا تو میرے پاس کم کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے کہ یہ کچھ ہی نہیں ہے۔ اسی کی ناک کے نیچے اس کا پڑوسی بھوکا ہوگا،
دسترخوان میں اس افطار کے لیے اس کے پاس کھجور بھی نہیں ہوں گے بیچارے کے پاس، اسی کی ناک کے نیچے، بغیرت کی ناک کے نیچے اس کا اپنا رشتہ دار تڑپ رہا ہوگا کہ یہ جی بڑا عہدے دار ہے، یہ میرے تک پہنچتا، تو مگر اس بغیرت کی کہ نا کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی، اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنی یہ جو دنیا پرستی کے اندر وہ غرق رہا۔ تو پھر وہ آتے اسٹیج آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے انہوں نے زندگی اپنی کھپائی ہوتی ہے، وہی آ کے پھر باپ کا کالر پکڑتے ہیں کہ جلدی پیسے دو، مجھے جی دوستوں کے ساتھ جانا ہے، ڈرگس پینے، پھر وہی بڑھاپے میں ان کو دھکے دیتے ہیں جن کے لیے انہوں نے زندگی اپنی کھپائی ہوتی ہے نا۔ کیسز ہیں، بالکل پریکٹیکل کیسز ہیں، آنکھوں سے جو نظر آتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، زکوٰۃ بالکل بیسک 2.5% اللہ نے جو رکھی ہے، مقرر کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّ فِي مَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّکَاۃ، تمہارے مال جو ہیں یہ اللہ کی دین ہے، ان پہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور مگر کم سے کم 2.5% کا تو احترام کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ کیا دیں گے، ہم یہ اتنا % ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جن کے لیے وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں آ کے پھر تماچا بھی لگاتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہیں، ماں کو تماچا لگایا ہے، اب بات نہیں کی جا سکتی ڈیٹیل میں، کہ ایسا تماچا لگایا ہے بیٹے نے کہ جلدی پیسے دے، مجھے دوست باہر انتظار کریں، کان کا پردہ پھٹ گیا ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے پھر یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے، مجھے بتائیے نا، اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی دشمن ہیں اور ان سے ڈر کے، چاہے دنیا میں تم کتنے بڑے کھڑپینچ ہو دنیا کے، مگر گھر میں آ کے ایک دم ڈرنے لگو کہ اب بچہ جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں بچے نے اگر شور مچانا شروع کر دیا گھر میں تو کچھ بےزتی، پڑوس میں بےزتی ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ جھک کے اس کے سامنے رہیں گے، اپنے ہی گھر میں غلام۔ سچائی بیان، کیونکہ جب تم نے باہر سچائی بیان کبھی نہیں کی، تم اپنے گھر میں کیسے جب تم نے رب کی زمین کے اوپر کبھی رب کا احترام نہیں کیا تو تمہاری اگلی نسلیں تمہاری احترام کیوں کریں گی؟ تمہیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے مالک کے سگے نہیں ہو تو تمہاری اولاد تمہاری سگی کیسے ہو؟ مگر اس ٹائم دکھ ہوگا ان کو، دیکھو میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، مگر یہ کتنا ناشکر ہے۔ مگر تو خود کیا ہے، تو اپنے رب کا کتنا شکر گزار ہے۔ ٹھیک ہے اس نے ناشکری کی، اس نے بھی رب کا حکم کا انکار کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو مگر اس نے تو ایک چیز کا انکار کیا نا، تو سینکڑوں چیزیں رونتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا گیا ابھی تک۔ تو لہٰذا لا تجأروا اليوم، آج فریاد اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ، آج تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کی جو مثال ہوتی ہے اینٹی ڈپریسنٹ پلز کے اوپر اور سوسائڈل کنڈیشنز کے اوپر ہوتے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں ہم، یہ ڈپریشن تھا، یہ کہاں سے آئی بیماری ڈپریشن، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو نہیں اتنا سنتے تھے ہم ڈپریشن، یہ LGBT اور ڈپریشن ایک ساتھ آ گیا کچھ اچانک سوسائٹی میں۔ دیکھو نا، دونوں شیطانی اثرات ہیں۔ جب ایک دل کے اندر اپنے رب کی یاد رہی نہیں، وہ دل بن گیا ایمٹی سپیس، اس ایمٹی سپیس میں شیطان داخل ہوا، اس نے پہلے تمہیں سبز باغ دکھائے، پھر اہم وقت میں تمہارے گھٹنوں سے جان نکال دی، تو خالی چھوڑ دیا تمہیں، مرو اب۔ انسان تھے تم، مجھے چیلنج کیا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ انسان تجھ سے بہتر ہے، انا خیر، جبکہ انا خیر منکم، میں تم سے بہتر تھا، تو لہٰذا میں تمہارا دشمن ہوں، میں سبز باغ تمہیں دکھاؤں گا دنیا میں، مگر میری یہی خواہش ہے کہ ایک ایک بنی نوع آدم کو جہنم میں گھسیٹوں اور دنیا میں ذلیل و خوار کروں۔ وہ تو دوست تو ہے نہیں، وہ یہی کچھ کرتا ہے، تمہیں اللہ سے کاٹ کے سبز باغ دکھائے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے اللہ کے شیطانوں کے در پہ لے جائے گا، اس کے بعد جب تمہاری ہمت اور طاقت جواب دے دے، گھٹنے جواب دے دے، تو چھو منتر، جانے تو اور تیرا کام جانے میں بری۔ قرآن میں ہے نا،
اور شیطان بولے گا نا قیامت کے دن کیا باری تعالیٰ میں نے تو ہاتھ پکڑ کے اس سے یہ کچھ کرایا نہیں تھا، میں انا بری ہوں منکم، میں تجھ سے بری ہوں، مجھے تو یہ تھا کہ میں نے وسوسہ دماغ میں ڈالا، بغیرت تو تھا، تیرے رب کی نشانیاں زمین اور آسمان میں موجود تھی، تجھے وہ اندھے بغیرتا نظر نہیں آئی، تجھے اپنا بلب نظر آیا، اللہ کا سورج نظر کبھی نہیں آیا، تو لہٰذا انا بری ہوں منکم، میں تجھ سے بری ہوں۔ تو پھر جواب میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں اب جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں جہنم کا ایندھن ہو، تم دونوں کو میں ٹھوس کے جہنم میں بڑھوں گا۔ تو لا تجأروا اليوم، آج فریاد مت کرو، انکم منا لا تنصرون، اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے، سکرۃ الموت ایک انسان گلے تک اس کی وہ نہیں ہوتی ہچکی موت کی آ جائے اس سے پہلے، اور دماغ سن ہو جانے سے پہلے، پھر ایسی سٹیج بھی آتی ہے عذاب میں مبتلا کیا اور دماغ سن کر دیا، پھر سمجھ نہیں، آپ کو کوئی سمجھائے بھی یا توبہ کر لو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، ہی از بیونڈ دیٹ کنڈیشن ناؤ، وہ اس کا دماغ سن ہے، وہ ایک بات 10 بار بول رہا ہے، اس کو کیا پتا کیا آپ اس کو سمجھا رہے ہو۔ یہ ہے پھر کذالک العذاب وللعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب دنیا کا، مگر یہ بات جان لو کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ تم جانتے، اگر تم اس کے اوپر غور کرتے پھر تم کتنی پرہیزگاری اختیار کرتے اس سے بچنے کے لیے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اب تم گڑ گڑا رہے ہو جبکہ دنیا میں اور اس سے پہلے عذاب سے پہلے جب تمہیں میری آیاتیں بار بار سنانے والے لوگ موجود ہوا کرتے تھے، میرے بندے تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے، تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، مگر تم ان سے منہ موڑتے تھے اور ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ تو کچھ عجیب باتیں کر رہا ہے، اوہو میں شان و شوکت اور عیاشیوں کے اندر تو یہ پھٹی ہوئی چپل لگا کے مجھے بتائے گا دین کیا ہے، اس نے دنیا میں حاصل کیا کیا ہے کہ جو یہ میرے سے بات کرے گا۔ لہٰذا یا تو کھرکھری اڑاتے ہیں، نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا، مگر جو نبیوں کے نقش قدم پہ چلے گا اس کے ساتھ بھی سنت اللہ جس طریقے سے ہے نا، اسی طرح سنت نبیوں کی بھی ہوتی ہے، جیسے ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا، ویسے نبیوں کی سنت بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اور اسی طرح ان لانتیوں کی سنت بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ فرعونوں کی سنت قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ وہی سنت فالو کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے، تو لہٰذا اب یہ ہے ڈائریکٹلی تو آپ کو یہ نہیں بولیں گے، مگر اسی نگاہ سے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ دیکھو جی کیا کہہ رہا ہے یہ، اس کو پتا کیا ہے دنیا کیا چیز ہے، اس کا تو میں مزہ چکھا ہوں، دنیا کی کیا شان و شوکت اور اٹریکشنز ہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس آتی تھی، کانت آیاتی تتلا علیکم، تمہیں سنائی جاتی تھی میری نشانیاں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم بھاگ جاتے تھے، ایڑیاں پھیڑ کے، منہ پھیڑ کے تم اعراض برتتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ آیت آئی ہے کہ جب ان ظالموں کو میری آیات سنائی جاتی ہیں، اے محمد جب تم میری آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہو، یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پاگل گدھے ہوتے ہیں نا، شیر کو دیکھ کے جو بھاگ جائیں۔ گدھے ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اور جنگلی پاگل گدھے جو شیر جب آ جائے نا ان کے سامنے، ان کو دیکھے بھاگے کس طرح دم اٹھا کے بھاگتے ہیں۔ اتنی ناپسند ہے اللہ کو کہ جب کسی کو قرآن کی طرف بلایا جائے، قرآن کی دعوت دی جائے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائے اور دم اٹھا کے اللہ تعالیٰ انسان کو بول رہا ہے تیری مثال گدھے کی جیسی ہے۔ کتنا یہ نا اللہ کا غضب اس وقت جوش میں آتا ہے۔ دبکے ہوئے گدھے جو شیر کو دیکھ کے بھاگے۔ مستکبرین، تم اس لیے منہ پھیرتے تھے، تم متکبر تھے۔ فیہ سامرن تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، اس کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے، یعنی وہ جو میرا بندہ تمہیں بتاتا تھا اس کے بارے میں تم عجیب عجیب کہانیاں پھر گڑھتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گڑھا، یہ جی
مجنون ہو گئے ہیں. یہ ٹھیک تھا 40 سال تک ہماری سوسائٹی کا حصہ تھا, مانتے ہیں ہم کہ الصادق الامین تھا, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, مگر یہ جو بات یہ کر رہا ہے, ہائے ہائے, یہ تو افسوس. اس کو تو اپنی دنیا کی کوئی ٹینشن ہی نہیں رہی, نہ اپنی اولاد کی کوئی ٹینشن, نہ ان کو. اچھا یہ ایسا جادو کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ چلا جائے وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. یہ کیسے میٹیریل ورلڈ میں کیسے پاسبل ہے ایک انسان اس طریقے سے ہر کچھ ایسی ہستی کے لیے قربان کر دے جو نظر ہی نہیں آتی ہے. ہمارے لات مناتے ہیں, ہم ہاتھ لگاتے ہیں, چھوتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, ان کو گارلینڈز لگاتے ہیں پھولوں کے. عزا ہے جس کی وجہ سے چندہ آتا ہے, جس پہ ہم چندے پہ ہم کھا کھا کے اپنے پیٹ پھلاتے ہیں. حرم شریف جو تھا اس وقت, کعبہ تو ایک گڑھ بن گیا تھا نا شرک کا, وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے, اور ہر قبیلے کے لوگ وہاں آ کے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانے آتے تھے سال میں ایک بار. اس سے جو تھا روزی چلتی تھی ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لات اور عزا اور منات یہ پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ان کو توڑ دو, پھوڑ دو. اور ایک میں آپ کو یہ ہسٹورک فیکٹ بتاتا ہوں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا, جب ان کی ولادت ہوئی, وہ بڑے بڑے جو بت تھے نا کعبہ کے, وہ اپنے آپ ٹھک ٹھک کر کے گرنے لگے. اور پرشیا کا جو راجا کا محل تھا نا, ایسا زلزلہ آیا, اس میں درار پڑ گئی اور چھت نیچے گر گیا اس کا. کچھ ایسے دریا تھے جو ابل پڑے, پھٹ پڑے. یہ نشانی تھی کہ اب دنیا کے اندر کچھ بڑی تبدیلی. اور عرب میں اسی سال وہ ابابیل کا قصہ بھی ہو گیا تھا, یعنی لوگوں کو ایک بار فریش کرا دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ بیت اللہ رب کا گھر ہے, اور وہ اپنے گھر کو کیسے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال ہی ایسی کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ بھائی اب پٹھے ہو, اب سدھر جاؤ. وہ جو پرشین امپائر کا جو وہ گرا نا محل, وہ کیا اس سے مراد تھی کہ یہ سارے پرشین امپائر, رومن امپائر, یہ چکنا چور ہونے والے ہیں. اب ایسا شخص دنیا میں بیچ دیا گیا. اس وقت پرشین امپائر ورلڈ لیول کی ایک امپائر تھی, سپر پاور سمجھ لو. تو وہ کریک اسی وقت اس کا ہو گیا سلسلہ. تو تمہارے پاس جب میرا رسول یا میرا کوئی بندہ آیا کرتا تھا, رسول کا ذکر نہیں ہے یہاں, جنرلی یہ مومنوں کا ذکر ہے, کیونکہ پیچھے کیا کہا گیا, مومنوں کے ایٹریبیوٹس, اور یہاں پہ پھر یہ جو ظالم تھے. اور ہم نے سورۃ الانبیاء پڑھا جہاں پہ خالی انبیاء کا ذکر آیا. یہ سورۃ المومنون ہے, یہاں مومنوں کا ذکر, اور ان کا سابقہ جن ظالموں کے پاس پیش آتا ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں پھر ان کے بارے میں بھی وہی کہانیاں کرتے ہیں, یہ دیوانہ ہے, اس کو کچھ نہیں ملا, یہ دنیا میں پیچھے رہ گیا, تو شاید اسی لیے یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کر کے ہمارے اوپر سپیورٹی, جس طرح رسولوں کو کہا جاتا تھا. افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین, کہ یہ لوگ اس کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کے جیسی پاک اور رحمت والی اور بابرکت کتاب ان کے پاس موجود ہے. یہ کیا بالکل اس پہ غور نہیں کرتے؟ افلم یدبر القول, کیا اس قول کے اوپر یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ارے یہ ایسا کلام ہے کہ تھوڑا سی انٹلیکٹ والا آدمی بھی اس کو آنکھیں کھول کے سنے, اس کا دل بدل جائے. تو کیا یہ لوگ بالکل اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا, افلا یتدبرون القرآن ام علی من غیر عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ایک تو یہ آیت, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ کون سے تالے ہیں؟ یہ دنیا پرستی کے تالے, یہ مفاد پرستی میٹرلزم کے تالے, یہ شرک کے تالے, یہ فرقہ پرستی کی لعنت کے تالے. یہ بھی فرقہ پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ نبیوں کے دور میں بھی تھی. جیسے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے, اس وقت بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے غالباً, کہ 73 فرقے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ. مگر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت پھر وہ ایک چیز پہ وہ یونائٹ ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کے لیے, کہ بھائی دیکھو ہم آپس میں دشمن ہیں, ہم تو ہیں, جیسے جو بھوکے کتے ہڈی پہ لڑتے ویسے ہم لڑتے ہیں دنیا پرستی کے لیے. مگر اب مسئلہ کچھ ایسا ہے, اب یہ جو نبی آ گیا, رسول آ گیا, یہ ایسی بات کر رہا ہے یا ہم سب کی دکان بند ہو جائے گی. تو لہٰذا ابھی اپنی دشمنیاں ایک طرف کر دو,
پہلے اس کو تھوڑا سا ٹیکل کرو. اس طریقے سے فرقہ پرستی کے کینسر جن کو ہوں گے وہ کیا قرآن سمجھیں گے؟ وہ تو بولے گا میرا مفتی جب بولے گا تب میں مانوں گا، میرا مولانا جب بولے گا تب میں مانوں گا. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے میں ایسے کیسے مان سکتا ہوں؟ میں تو کھوتا کچر ہوں، میرے اندر تو دماغ نہیں ہے، یہ تو گوبر ہے. جب تک کوئی مجھے بتائے گا نہیں تب تک میں نہیں مانوں گا. کھلی کتاب، واضح دلیل کے ساتھ، ہر چیز کرسٹل کلیئر، بار بار رپیٹ کی ہوئی بات کہ تھپ جائے ان لوگوں کے دلوں میں. پھر اللہ کے بندے ایسے ایسے مجددین آئے کہ ترجمہ کرنے کا بھی انہوں نے بیچاروں نے کوشش کی حق پورا کرنے کی، کوئی کسر باقی نہیں. ود ان فنگر، آپ کو فنگر ٹچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آج کل نصیحت، جس طریقے سے جو ہے نا فتنہ آسان ہو گیا، اللہ نے ہدایت کو بھی کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم پہ لایا، کہ ایزی ٹریک پہ لایا کہ کہیں شیطان ان ساروں کا ہی بیڑا گرک نہ کر دے. تو پھر بھی یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے. تو کیا یہ بالکل غور نہیں کرتے ہیں؟ یا کوئی ایسی آفت آ گئی ان کے اوپر کہ جو پہلے کبھی انہوں نے سنی نہیں؟ یعنی یہ جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ دنیا میں کوئی پہلی بار تو نہیں نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم. یہ تو مسلسل ہوتا جا رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے. اللہ کے رسول پیدر پہ آئے، جو کوئی قوم ہو. وَقُلِّ قَوْمٍ ہاد وَقُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول مبعوث کیا، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی راستہ دکھانے والا ہم نے مقرر کیا. تو یہ تو بالکل وہ باتیں ہیں جو انسان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ کون سی آفت آ گئی ان ظالموں کو کہ اگر اللہ کا کلام ان کو سنایا گیا تو یہ بالکل سن ہو گئے، آیا کہ جیسے پتہ نہیں کون سا آسمان پھٹ گیا، ایسی بات ہو گئی جو انسان اس سے بالکل واقف نہیں تھا. سٹرینج بات ہو گئی. تو ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا ایسا ہے کہ جو رسول ہم نے ان کے بیچ میں مبعوث کیے وہ رسول کوئی انوکھے لوگ ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں، جن سے واقف نہیں ہیں، جن کی طبیعت سے واقف نہیں ہے، جن کے اخلاق سے یہ واقف نہیں ہے، جن کی سچائی سے یہ واقف نہیں ہے؟ یہ تھوڑی ہوا کہ عرب میں جی چائنا سے کوئی شنچین نہ کیا گیا ہو. دیکھو نا، میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا نا، دیکھو آگے یہی بات آئی ہے. کوئی انوکھا بندہ اچانک سے آسمان پھٹے اور نکل آئے تو انسان شک میں پڑ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا ہے، کیا پتہ یہ کیا کہنے کی، کیا پتہ کسی اور جو ملک کا تو نہیں ہے، جاسوسی کرنے تو نہیں آیا ہے. انسان ہے نا شکی. تو مگر رسولوں کے کیس میں تو سب سے بہترین، ان کے خاندانوں کے سب سے بہترین افراد اپوائنٹ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق مارنا تو بہت دور کی بات، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے دیا ہو. تو وہ اچانک ایک ہی جھوٹ بولے گا ان کے حساب سے، اور وہ جھوٹ بھی کس کے بارے میں بولے گا؟ زمین اور آسمان کے مالک کے بارے میں، کہ بھائی مجھے اس نے اپوائنٹ کر دیا. جس نے کبھی کسی مکھی کو بے مقصد قتل نہ کیا ہو دنیا کے اندر، ذرہ برابر کسی کا حق نہ مارا ہو، وہ کیا اللہ کا حق مار دے گا یہ جھوٹ بول کے؟ رسول اپنے میں خود اللہ کی نشانی ہوا کرتی تھی. کیونکہ جس انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا اپنی ایک زندگی کے ایک ریسپیکٹفل اماؤنٹ آف ٹائم میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال تک کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کتاب کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں. جس سوسائٹی میں تھے بے شک اس سوسائٹی کے وہ ہاؤ باؤ ان کے دل کے اندر چبھتے ہوں گے، درد پیدا ہوتا ہوگا جب بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، جب عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، جب غلاموں کو پیسا جاتا تھا چکی میں، جیسے گندم اور گیہوں پیستے ہیں. کوئی بھی شریف الفطرت انسان اس کو محسوس ہوتا ہوگا یہ غلط تو ہو رہا ہے، مگر ہزاروں سال سے یہی کچھ چل رہا ہے، یہ سوسائٹی ایسی ہے، میں قریش خاندان کا ہوں تو میں اکیلا کروں گا بھی کیا، یہ میری بات کہاں مانیں گے؟ تو لہٰذا وہ ساری چیزیں ان کے دل میں تھی، موجود ہوتی ہیں، جو بھی شریف النفس انسان ہوتا ہے، اور سب سے شریف النفس و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے.
وہ ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہوا کرتے تھے، مگر عدل اور انصاف کے ساتھ وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر اچانک 40 سال کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ یہ کہنے لگ گئے یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ بات کوئی فیکٹس کی بنیاد پر تو کوئی نہیں نہ کر سکتا، یہ تو حسد، بغض، تکبر اور دنیا پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ فیکٹ کو ہم جھٹلائیں، آنکھیں بند کر دیں، سورج نکلا ہوا ہے، ہم آنکھیں بند کریں بولے سورج نہیں نکلا، یہی ہو سکتا ہے۔ جینونلی تو کوئی ٹیسٹنگ بھی دنیا کی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی نا، یہ کہنے کے لیے کہ یہ بندہ جی 40 سال تک نہ اس نے کبھی ہمیں کتاب کے بارے میں بتایا، نہ کوئی دین، نہ کوئی اسلام، نہ اللہ، نہ رحمان، بالکل شرافت کے ساتھ یہ دوسروں کی مدد کرتا رہا، جیسے تیسے اپنی زندگی اس نے بتائی دوسروں کی زندگی کو سنوارنے میں، ہے نا۔ اچانک سے وہی بندہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں میں کوئی ان کا پریکٹیکل انٹلیکٹ نہیں ہوا کرتا تھا لوگوں کا، یہ خالی تکبر اور مفاد پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر وہ اللہ کے ان محبوب بندوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی رسول آ گیا جس کو یہ پہچانتے نہیں تھے، فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو ایک دم ریجیکٹ کر دیا۔ کتنی ڈیپتھ ہے اس آیت میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے، چند الفاظ ہیں، پورا کا پورا بولتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ یہ ایک آیت جو ہے نا، اس کے اوپر آپ ڈیپلی غور و فکر کریے کہ یہ اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور جبکہ ان کے بیچ میں پہلے سے موجود تھی ابراہیم کی کچھ نہ کچھ تعلیم۔ ابراہیم پہ بھی تو صحف نازل ہوئے تھے، اس پہ بھی تو ایک کتاب کی شکل لوگوں نے رکھی ہوگی کچھ نہ کچھ، اور یہ جو رسول ان کے بیچ میں بھیجا گیا جو سب سے بہترین انہی میں کا ایک رسول تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی تو ہے جس نے اپنا بندہ انہی میں سے ایک چن لیا، جس نے اٹھایا ان امیوں ان پڑھوں میں سے انہی میں کا ایک، انہی کا ایک بندہ، جس کو وہ سناتا تھا اپنی آیات، اور ان آیات کے ذریعے حکم دیتا تھا کہ تم ان لوگوں کو میری نشانیاں کھول کھول کے بتاؤ، ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کے نفس کو پاک کرو، اور پھر ان کو کتاب، شریعت اور علم سکھاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ میں 3 بار آیت ریپیٹ ہوئی ہے، 2 بار سورۃ البقرہ میں، 1 بار سورۃ آل عمران میں، غالباً سیم آیت، تھوڑی سی چینجز کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اصل میں ایک بار یہ سورۃ البقرہ میں آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی کنسٹرکشن کر رہے تھے، ان کے زبان سے یہی کچھ کلمے نکل رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آخری جو رسول ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے ہیں، اور وہ مکہ کے اندر ہی مبعوث ہونے ہیں، اور وہ دنیا کا نقشہ پھر بدل دیں گے، اور ہم سارے نبیوں کی وہ کاوشیں اور کامناؤں کو وہی پورا کریں گے۔ تو وہ یہی دعا کر رہے تھے، اے پروردگار اب تو اس قوم کے اندر جو اب یہاں سیٹ ہونے والی، تیرے حکم سے اسماعیل علیہ السلام وہیں سیٹل ہو گئے تھے، تو اب یعنی ان کی دعا تھی اب وہ اپنا آخری وعدہ پورا کر جو دنیا کے ساتھ تھا، مگر اللہ کی منشا کچھ اور تھی، ابھی نبوت بنی اسرائیل کے اندر رہنی تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، بھی کئی ہزار سال تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد پھر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جانا تھا۔ تو قرآن کے اندر وہ آیت، جب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، انہوں نے دعا پتہ ہے کہ کیا کیا؟ پروردگار ان کے بیچ میں اپنا ایک بندہ اٹھا جو تیری نشانیاں کھول کھول کے ان کو بتائے، علم سکھائے اور تزکیہ کرے، پہلے علم کا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہ جو تیری آیات کھول کے ان کو پڑھ کے سنائے، اور پھر ان کو شریعت اور اپنے احکام جو تو نازل کرے وہ ان سے امپلیمنٹ کروائے، اور ان کا نفس کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے آخر میں رکھا تھا۔ انسان کی دعا ہے نا، ہو سکتی ہے کچھ کمی پیشی، مگر رب العالمین کی منشا جب امپلیمنٹ ہوئی
یہی دعا کوٹ کی گئی مگر اس کے ورڈز آگے پیچھے کر دیے گئے کہ ٹھیک ہے تم نے جو 4 چیزیں مانگی ہونا تو 4 ہی چاہیے، مگر کتاب اور شریعت جو تم پہلے لے کے آ رہے ہو یہ اینڈ میں لے جاؤ۔ سب سے پہلے تزکیہ نفس، نبی اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری 2 بار یہ کوٹ ہوئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ جو اپنی آیات اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کے دل کی صفائی کرے، پھر جا کے کوئی فائدہ ہے شریعت کا اور کتاب کا اور لاز کا۔ اگر دل ہی صاف نہیں ہے، تم 5 نمازیں کیا 500 نمازیں پڑھو، اگر اپنے رب کے اوپر ویسا بھروسہ نہیں ہے کہ جیسا ہونے کا حق ہے۔ دیکھو نا قرآن میں کوئی بھی چیز رینڈملی نہیں نہ آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے شفل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ اینڈ میں لیا تھا، تو ان کو شریعت سکھا، قانون سکھا، فقہ سکھا اور ان کے نفس کا تزکیہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر یہ جو تزکیہ ہے اس کو فرسٹ پلیس پہ لے کے آؤ۔ اللہ کی آیات کے ذریعے دل کی صفائی، اور دل کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ واعظ، وہ نصیحت آ گئی جس میں تمہارے دلوں کی میل، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ دنیا پرستی، سب سے پہلے تو شرک ہی ہے نا، سب سے بڑی بیماری شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، مالک، خالق سمجھنا۔ اس کے بعد دنیا پرستی، اس کے بعد تکبر، نہیں تکبر دوسرے نمبر پہ تکبر، اس کے بعد دنیا پرستی، اس کے بعد شہوت پرستی، اس کے بعد مفاد پرستی۔ یہ بیماریاں جب تک دل کے اندر ہیں تو یہ پھر وہی جگڑنے کی چیز بن جائے گی کہ آمین کتنے زور سے بولنا ہے یا کتنے آہستہ سے بولنا ہے، میں بڑا مفتی وہ چھوٹا مفتی، ہمارا فرقہ صحیح اس کا فرقہ غلط۔ قرآن سے ہر چیز ثابت کریں گے، وہ قرآن ہر جگہ وہ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ قرآن کو توڑ مروڑ کے جیسے بنی اسرائیل کے مولوی کرتے تھے، ایک جگہ یحرفون کلمہ بمقامہ ہی، کچھ ایسی آیتیں وہ کلموں کو اٹھا کے، اللہ کی آیات کی باتوں کو اٹھا کے شفل کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مگر ہاں دنیاوی طور پر تو آپ دیکھو گے بالکل پرفیکٹ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل 1 ڈگری کا بھی فرق نہیں ہے، پتہ ہے کہ کیسے کتنا رہنا ہے نیچے، ایسے آنکھیں نیچے ہونی چاہیے سجدے کی طرف، مگر دل خالی، دل کے اندر ویکیوم، دل کے اندر ایسی دنیا پرستی کے مشرکوں کے بھی باپ۔ قرآن میں آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ کی کتاب کا علم دیا ہو اس کے باوجود وہ جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرے، وہ تو مشرکین سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اللہ کی نظروں میں، وہ اتنے دنیا پرست ہو جاتے ہیں کہ مشرکین کے بھی باپ بن جاتے ہیں۔ وہ سورۃ البقرہ میں آیت ہے نا یہ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدُّ فِي الْحَيَاءِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم انہیں پاؤ گے دنیا کی زندگی کی ہرس ان کے اندر اتنی زیادہ پاؤ گے، اتنی زیادہ پاؤ گے کہ شرک کرنے سے والوں سے بھی زیادہ وہ گر جاتے ہیں پھر دنیا کی زندگی میں۔ اور یہ تو بالکل پروڈ باتیں ہیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں نا، یہ تو ہمیں تو محاسبہ ہوا ہے نا ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آ گیا اچانک سے کہیں اور سے جس کو یہ پہچانتے نہیں تھے، فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اپنا بندہ تھا محمد اس کے اوپر کوئی آصف کسی جن کا سایہ پڑ گیا ہے، بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ، ارے نہیں، یہ ہمارا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حق کے ساتھ بھیجا گیا، مگر اصل بات ہے یہ لعین لوگ، یہ ملعون لوگ یہ حق کے ساتھ ہی کراہت کرتے ہیں، حق کے ساتھ نفرت ہے ان کو۔ اور کیوں ہے نفرت؟ حق جو ہے ان کی نفس پرستی کے خلاف ہے۔ یہ آیت کو چلیں گے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہے نا یہ
یہ تب اس حق کو تسلیم کریں گے کہ جب حق ان کی خواہش پرستی کے حساب سے مولڈ ہو کے آئے. اگر اللہ ایسا کرتا کہ حق کو نازل کرتا ان کی خواہشوں کے حساب سے، لفسدت السماوات والارض، تو فساد پھیل جاتا آسمان اور زمین میں، ومن فیہن، اور ہر اس چیز میں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کی نصیحت ان کو پہنچا دی، مگر یہ بغیرت لوگ جو ہیں ان کی نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. دیکھو یہاں پہ کتنی امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا وہ اس لیے نازل کیا کہ عدل اور انصاف قائم ہو. فرمایا کہ اگر یہ حق میں مولڈ کر دوں ان کی ٹیسٹ کے حساب سے تو زمین اور آسمان میں تو فساد پھیل جائے گا، کرپشن پھیل جائے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. اور ہو گیا ہے نا، جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس حساب سے کچھ مت سسٹم چل رہا ہے تو سارا فساد ہی فساد ہے دنیا کے اندر. کہاں عدل اور انصاف ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ ہر جگہ ایکسپلائٹیشن ہی ہے، ظلم جو ہے اپنے ایپیکس کے اوپر ہے. انسان جو ہے وہ پس رہا ہے، کولو کا بیل بن چکا ہے، غلام بن چکا ہے سسٹم کا. سوچنے کی اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں رہی کہ میں ہوں کیا شے. جس طریقے سے کولو کا بیل ہے اس طریقے سے انسان جو ہے ہل جوت رہا ہے کسی اور کی. پھر بعد میں ہاں رات کو چنے ونے کھانے کو مل جاتے ہیں، دوسرے دن پھر اسی طریقے سے اٹھنا ہے تو پھر ہل جوت نہیں. وہ کب پہچانے گا کہ میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا، میرا مقصد کیا ہے، میں انسان ہوں، میں کوئی جانور نہیں ہوں. اس کو لگنے لگے گا یہی کوئی زندگی ہے جانوروں والی جینے، یہی مقصد ہے. تو مطلب فرما رہے کہ بلکہ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو رسول بھیجا یہ حق کے ساتھ بھیجا اور عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا، مگر یہ ملعون لوگ حق کے ساتھ ہی کراہت رکھتے ہیں، حق سے کراہت ہے ان کو. اور اگر حق کو ہم مولڈ کر دیں ان کے حساب سے پھر تو یہ کچھ نہ کچھ سیٹسفائی ہو جائیں گے اور تمہیں یہ دوست بنا لیں گے. قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ اگر ہم ان کے حساب سے ترمیم کریں قرآن کے اندر تو لہٰذا اگر قرآن میں آیا ہے نبی اگر تم تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاؤ یہ بھی تمہاری طرف راغب ہو جائیں گے. اور اگر تمہارے رب نے تمہیں جما کے نہ رکھا ہوتا اور اگر تم تھوڑا سا ان کی طرف ڈلک جاتے، ہم دنیا میں ضعفین العذاب الدنیا و ضعفین العذاب الآخرہ، پھر اے محمد ہم تم کو دنیا کی زندگی میں ڈبل پنشمنٹ دیتے اور آخرت میں ڈبل پنشمنٹ دیتے. الفاظ اللہ تعالیٰ کن کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا ان کی طرف جھکو، یہ بھی تمہاری طرف جھکیں. اور یاد رکھو اگر تمہارے رب نے ہی تمہیں ثابت قدم نہ رکھا ہوتا اور اگر تم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کرتے ان کے لیے، جبکہ کوئی گنجائش نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلیکسیبلٹی کرتے. یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈومین نہیں ہے ترمیم کرنا اللہ کی کتاب میں، یہ تو خود تابع اور فرما بردار ہے اس چیز کا جو اس پہ نازل ہو رہی ہے. یہ کیا رد و بدل اس میں کرے گا؟ اگر تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی یہ کرے تو دنیا میں پھر تم لوگوں کو تو سنگل عذاب ہے، اس کو ڈبل ملے گا اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب ملے گا. قرآن میں دوسری جگہ یہ آیت آئی ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اے محمد، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ نے گڑھ کے لایا ہے، یا تو معاذ اللہ کوئی شیطان آپ کو یہ بات سنا کے جاتا ہے، کیونکہ یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کلام جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا. آپ تو 40 سال ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے، ان کو نہیں پتا کہ محمد کیسے بات کرتا ہے اور یہ قرآن کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے کوئی شیطان تمہارے پاس لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے شیطان کیا لائے گا اور تم اسے کیا گڑھو گے؟ اگر تم اس کے اندر تھوڑی بھی مداہنت کرنے کی کوشش کرو ہم تمہارے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے اور تمہاری یہ جو جگلر وین ہے اس کو کاٹ دیں گے اور ان میں سے کوئی تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے. ہم تمہارے دائیں ہاتھ کو لٹرلی ورڈ استعمال کیے گئے ہیں جس سے ترمیم ہو سکتی ہے. لکھتا کس سے انسان؟ دائیں. یہ تشبیہ دی گئی ہے جبکہ نبی کے ساتھ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بھی حجت تھی بہت بڑی. اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھایا جو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا ہے، تو وہ کہاں سے اسٹڈی کرے گا اور ریسرچ کرے گا تو پھر شاعری تمہیں بتائے گا.
ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ، اور کوئی 10,000 سال پہلے کی ہسٹری نہیں ہے. یہ ریٹ 1400 کیا ہوتا ہے ہیومن ہسٹری کے اندر؟ 1400 سال کی کیا ویلیو ہے؟ جنرلی سمجھو 15 پشتیں پہلے کی بات ہے. کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی دور کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو، کرنے کی کوشش بھی کرو، ہم دائنا ہاتھ پکڑ کے تمہاری رگے کی جان کاٹ دیں گے، اور ان میں سے کوئی تمہارا مددگار پھر نہیں ہوگا. مگر یہ بھی وہی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو معاذ اللہ ایک خواہش بھی کبھی پیدا نہیں ہوگی. دل میں یہ ہوتا تھا کہ کس طریقے سے، کس حکمت سے یہ لوگ آ جائیں. مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہی حکمت چلتی ہے. اللہ کا جو قانون ہے وہ سیدھے سیدھے سنا دو. ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی بلغوا ما انزل الیک، پورا کا پورا حق ادا کرو اس چیز کی اور بیان کرو جو ہماری طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا حق تم ادا نہیں کرو گے. تم اپنا حق ادا کرو. اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا. یہ مت ڈرو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا کیا کچھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے یہ بھوکے بیڑیے جو تمہارے سامنے ہیں نا، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، بس تم حق ادا کرتے رہو رسالت کا. اللہ یعصمک من الناس، یہ ہر داعی کے لیے پیغام ہے اللہ کا قیامت تک کہ حق کی بات جو تمہیں پتہ ہے اس کو ڈھنکے کے چوٹ پر بیان کرو. باقی یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کریں گے ظالم لوگ، اللہ تمہیں بچائے گا. یعصمک من الناس، اور جب اللہ بچانے پہ آئے تو بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر حق ان کی نفس کی پیروی کے حساب سے نازل کیا جاتا، یہ بڑے جناب ہیں دنیا میں کہ اللہ نے بھی قانون جو بنانے ہیں وہ ان کی پریورٹیز کے حساب سے بھیجے گا. اور اگر ایسا کیا جائے زمین اور آسمان میں فساد پھیل جائے اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ اے نبی تم بھیجے گئے ہو نصیحت کے ساتھ جو ان کے لیے نصیحت ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، مگر یہ اپنی اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا جعلنا من عبادک الذین مؤمنین. ربنا جعلنا من عبادک الذین مخلصین. ربنا جعلنا لا تجعلنا من اصحاب النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.